CSU میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول پروگرام مسیح نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیزوں، آج ہم بات کریں گے برا کی شادی آ پہنچی. یہ ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں. پہلے اس کا ریفرنس دیکھیں گے اور پھر اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. مکاشفہ 19واں باب، اور اگر ہم اس کی 7ویں آیت میں دیکھیں تو خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے: آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے. اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے. ہم اس بارے میں کلام کہ برا کی شادی آ پہنچی بہت کم سنتے ہیں. ہم زیادہ نجات کے لیے توبہ کا کلام اور اس طرح اور بہت ساری باتوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں، لیکن یہ جو برا کی شادی کے بارے میں اور دلہن کی تیاری، اس کے بارے میں بہت کم جو ہے خادمین کو سنا ہے کہ اس کے بارے میں وہ کچھ بتائیں. تو اگر برا کی شادی آ پہنچی ہے اور کلیسیا اس کی دلہن ہے، تو کیا کلیسیا میں مرد اور عورتیں اور اسپیشلی مرد جو ہیں، کیا وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ وہ بھی یسوع مسیح کی دلہن ہے اور انہوں نے تیاری کر لی ہے؟ ہمارے ساتھ بشپ صاحب موجود ہیں، یہ ساری باتیں ان سے سیکھتے ہیں. بشپ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آپ سب کو بھی سلام. خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے. جی بشپ صاحب، یہ جو برا کی شادی آ پہنچی ہے، یہ شادی کب ہے؟ آ گئی ہے یا بھی آئے گی؟ کیا اس کے بارے میں کبھی اتنی ڈیٹیل میں نہیں سیکھا. اور یہاں پر یہ بھی مرقوم ہے کہ اس کی بیوی نے تیاری کر لی ہے. تو یہ بیوی ہونا کلیسیا کو ریزامبل کیا گیا ہے. تو کیا کلیسیا میں مرد اور عورتیں باہم تیار ہیں؟ کیا وہ اپنے آپ کو بیوی کی سٹیج پر دیکھتے بھی ہیں کہ وہ ایک بیوی ہیں؟ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں اس درجے کے لیے اور اس مقام کے لیے جو وہ ہم ایمانداروں کو دیتا ہے. سب سے پہلے جو آپ نے بات کی، جہاں سے آپ نے بات شروع کی کہ ہم اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اس میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں یا میں خدا کی بیٹی ہوں، اور اس سے یا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے آگے والی بات نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں تقدیس کے عمل پر ذکر کیا تھا کہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور خدا ان کا پاک کلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم اس میں بڑھتے جائیں جب تک کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچے. دلہن کلیسیا خداوند یسوع مسیح کی دلہن ہے. یہیں مکاشفہ میں اور بہت ساری جگہوں پر دلہن کے خاص ذکر موجود ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں ایک مرد ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دلہن سمجھنے کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں تیار؟ یہ بہت ضروری بات ہے، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی دلہن ہے. چلیں ہم دنیا سے شروع کرتے ہیں. ایک آدمی ہے، وہ لیبیا میں، UK میں، امریکہ میں کسی جگہ نوکری کرنے گیا ہوا ہے. تو اس کے بعد گھر میں جو کار مختار ہے وہ کون ہے؟ اس کی بیوی ہے، اس کی دلہن ہے. اسی طرح سے ہم جو روئے زمین پر خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا اس کی دلہن ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کا یہاں پر با اختیار نمائندہ ہیں. خدا کے بیٹے بھی ہیں، خدا کی بیٹیاں بھی ہیں، ہم نجات یافتہ بھی ہیں یا نجات پا رہے ہیں، یا ہم ایماندار ہیں، یہ اپنی جگہ پہ ہیں ساری. لیکن بحیثیت کلیسیا کے ہم خداوند یسوع مسیح کا روئے زمین پر با اختیار نمائندہ ہیں. بے شک. اور بحیثیت نمائندہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوسری بات جو آپ نے پوچھی تھی وہ یہ پوچھی تھی کہ کیا ہمیں احساس بھی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی دلہن ہیں؟ عورتیں تو پھر یہ سوچ لیں گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دلہن ہونے کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا مجھے کرنا ہے، کیا میرا رول ہے، کیا میری اپنا ذمہ داری ہے.
لیکن مرد کسی کو میں نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے یہ اختیار دیا، یہ درجہ دیا، یہ مقام دیا کہ میں خداوند یسوع مسیح کی دلہن کے طور پر روئے زمین پر اس کا با اختیار نمائندہ ہوتے ہوئے جو میری ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کروں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بالکل پیدائش میں جانا پڑے گا۔ خدا نے جب آدم اور حوا کو پیدا کیا تو آدم کو اس نے مٹی سے بنایا، اور حوا کی یہ ایک فضیلت ہے کہ اس کو خدا نے آدم کی پسلی سے بنایا۔ عورت کا اور مرد کا مقام ایک ہی ہے۔ غلطیوں کے خط میں ہم خاص طور پہ پڑھتے ہیں کہ نہ اس کے حضور کوئی عورت ہے، نہ مرد ہے، نہ غلام ہے، نہ آزاد ہے۔ تو ہم دو سارے کے سارے روحیں ہیں۔ یہ روحانی بات ہے، لیکن دنیا کی جو ہسٹری ہے، بائبل کی جو ہسٹری ہے اور بائبل کے جو مختلف والا جات ہیں، ہر سوال کا جواب بائبل میں سے ہی ملتا ہے۔ سو ہمیں بائبل میں سے ہر سوال کا جواب ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ بے شک جب حوا کو پیدا کیا تو خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دونوں ایک تن ہوں گے، دونوں ایک تن ہوں گے۔ اس کو اور فزیکل چیزوں سے ہٹا کے صرف روحانی طور پر اگر آپ دیکھیں تو دونوں ون یونٹ ہیں، دے آر بوتھ ون یونٹ۔ اسی طرح ہم نے بھی اگر خدا برا کی دلہن ہیں، ابھی بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے۔ اب یہ چونکہ مکاشفہ میں لکھا ہوا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بات کی بات ہے، بالکل۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ آل ٹائمز، ہمیشہ کے لیے، جب ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ عہد باندھتے ہیں تو ہمیں اس کی دلہن ہونے کا درجہ بھی اور اختیار بھی مل جاتا ہے۔ اب ہم دنیاوی دنیا میں سے سیکھتے ہیں کہ دلہا اور دلہن، چاہے وہ کزنز ہو، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں سے باہر شادی کریں، وہ دلہا اور دلہن کب بنتے ہیں؟ جب وہ خدا کے خادم کے سامنے جا کر خدا کی حضوری میں ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کا عہد باندھتے ہیں۔ بالکل۔ اس عہد کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، وہ ایک تن ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جسمانی باتوں کو، دنیاوی باتوں کو، ان کی ذمہ داریوں کو ایک چند لمحوں کے لیے ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن جب عہد باندھ لیا تو وہ دونوں ایک تن ہو گئے۔ اب یہاں پر بھی وہی تصور ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن کا ایک حصہ ہیں۔ تو جب ہم نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گناہوں کی معافی اور توبہ اور اس کی وفاداری اور اس کو خداوند ماننے کا اور اس کو اپنا آقا ماننے کا، اس کی بادشاہت میں جانے کا عہد باندھ لیا تو ہم اس کے ساتھ ایک تن ہو گئے۔ آمین۔ یہ ہو گیا۔ تو میرا ایک سوال ہے جو میں سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو یہ احساس ہے کہ برا کی شادی آ پہنچی؟ یعنی آپ اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ یا اس کانسیپٹ کو آپ سوچنے کے لیے، اس پر غور کرنے کے لیے، میڈیٹیشن کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ اب دیکھیں، ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ہم تیاری کرتے ہیں۔ بالکل۔ اسی طرح یہاں پہ بھی یہ لکھا ہے کہ اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کلیسیا نے اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ نہیں تیار کر لیا؟ کون جانتا ہے کہ آج ہی میری جان مجھ سے لے لی جائے گی؟ خدا کے کلام میں ایک امیر آدمی کا ذکر ہے، امیر غریب سارے ہی مرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے، میں نے، آپ نے اور ہر اس شخص نے جو اس پروگرام کو سن رہا ہے، کیا آپ نے اس وقت کو پہچانا یا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کب بلاوا آ جائے گا؟ اور خدا ان کا کلام یہ کہتا ہے،
خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک میں سے کہ تمہاری کمرے بند ہی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور مثال خداوند یسوع مسیح نے تمثیل کے طور پر بتائی کہ 10 کنواریاں تھیں، ان میں سے 5 ایسی تھیں جنہوں نے اپنی تیاری اپنی کپیوں میں تیل رکھ کے تو انہوں نے کر لی تھی، تیاری کی تھی۔ اب یہ کپیوں میں تیل جو ہے خدا کا روح ہے۔ شاید کسی پروگرام میں نے اس کا ذکر کیا ہو کہ وہ سارپت کی بیوہ تھی، تو وہ ایک اور بیوہ تھی، وہ اپنا وہ کپیوں ڈیلتی جاتی تھی تو برتن بھرتے جاتے تھے۔ تو ہماری زندگیوں میں خدا کا پاک روح ایسے ہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، بہت سارے لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ تیل کی کپی جتنا بڑا کام ہو وہ اس کو آپ یوز کرتے جائیں، انڈیلتے جائیں، وہ بڑے سے بڑا کام ہو، وہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، یعنی برتن چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ اس سے بھر جائے گا۔ یہ ہماری زندگیوں میں تیل کی کپی ہے کہ ہم نے تیاری کرنی ہے اس دن کے لیے کہ جب ہم خداوند کے ساتھ پورے طور پر ملیں گے۔ آج ہم ایمان کے وسیلے سے، خدا کے روح کے وسیلے سے، اور خدا کے روح اور ہمارے روح کے مل جانے کے وسیلے سے ہم ایک ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جیسے پولس رسول فرماتے ہیں کہ اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم روبرو دیکھیں گے۔ بے شک یہاں پہ میں یہ سوال رکھتا ہوں سب کے سامنے، یہاں لکھا ہے کہ آؤ ہم خوشی کریں۔ میں سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں آپ سب کے سامنے کہ اگر آپ کو یہ درجہ ملا ہے، یہ سٹیٹس ملا ہے، تو کیا آپ خوش ہیں؟ کیا آپ اس سے واقف ہیں؟ کیا آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ کیا آپ روئے زمین پر اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کا ایلچی، اس کا با اختیار نمائندہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہیں؟ اچھا، ہم نے ایک پروگرام کیا تھا الفا اور اومیگا، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے یہ سوچنے کی، غور کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ بالآخر ہماری روحوں نے خدا کے روح کے ساتھ ملنا ہے، کیونکہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ خاک خاک میں لوٹ جائے گی اور روح اس کے پاس چلی جائے گی جس نے اس کو خلق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ خدا ہماری روحوں کا مالک ہے اور ہمارا میل ملاپ جو خدا کے ساتھ ہونا ہے وہ روحانی طور پر ہونا ہے۔ ہمارے روح نے جا کر خدا کے روح میں مل جانا ہے اور ہم اس میں کاملیت حاصل کریں گے۔ میں اول ہوں اور میں آخر ہوں، اس کو اگر سادہ زبان میں سمجھنے کے لیے کہیں تو اس کو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ سب چیزوں کا آغاز خداوند یسوع مسیح کی ذات سے ہوا، اور حوالہ کیا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور کوئی چیز اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کا سیدھا اور سچا راستہ میں ہوں، کہ میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ میں نہیں جا سکتا۔ پھر ایک کرنتھیوں کے خط میں ایک حوالہ لکھا ہے کہ خدا جب سب چیزیں مکمل ہو جائیں گی، سب کام مکمل ہو جائیں گے، تو خداوند یسوع مسیح، خدا کے روح کا کام وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ خدا باپ، خدا روح، خداوند یسوع مسیح، وہ روح ایک ہی ہے، بے شک وہ سب اور ہم سب خدا کے روح میں ضم ہو جائیں گے، منگلنگ آف دا اسپرٹ۔ آج ہم روحانی طور پر اس بدن میں خدا کے روح کے مسح کے وسیلے سے خدا کا روح، جس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کے پاک روح کا مقدس ہو، تو ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس روح کے وسیلے سے، لیکن اب ہمیں آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے۔ جن کی روحانی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جن کے پاس روحوں کی پرکھ یعنی روحوں کا امتیاز ہے، وہ دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن بے شمار لوگ ان بنیادی باتوں پر غور نہیں کرتے۔ اس میں خدا کے خادم بھی ہیں کہ ان کا کام ہے دن رات خدا کے کلام کو پڑھنا، اور وہ جو کلمت اللہ ہے اس سے کلام حاصل کرنا۔ آپ کو میں یاد دلاؤں
کہ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 23واں باب ہے، اور اس کی 18ویں آیت میں وہ ایک سوال ریز کرتے ہیں کہ تم میں سے کون میری مجلس میں شامل ہوا؟ اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں، کہ تم میری مجلس میں شامل نہیں ہوتے۔ اور پھر 22ویں آیت 23ویں آیت میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری مجلس میں شامل ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ جب تو دعا کرنا چاہے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور اندر سے کنڈی لگا لے، یعنی دنیا کے سارے کاموں سے، معاملوں سے، رشتوں سے بھی، اپنی ساری چیزوں سے علیحدہ ہو کر صرف تو اور تیرا خدا وہ ایک مجلس بن جائے، وہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، پھر ان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ پھر تو خداوند اپنے خدا سے کہے کہ خداوند تو مجھے اپنی پہچان دے، تو مجھے اپنا روح دے، تو میری رہنمائی کر۔ خداوند کے پاک کلام میں رومیو کے خط اس کے 8ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہی جو خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ تو میں یہ ایک یاد دہانی کے طور پہ کہتا ہوں کہ یہ سوچنے کی بات ہے اور سوچتے رہنے کی بات ہے، کیا میں خدا کے روح کی ہدایت سے چل رہا ہوں؟ میرے پاس روحوں کا پرکھ کی روح موجود ہے؟ میں خود، میرے کان ایسے کان ہیں جو سننے والے کان ہیں، کیونکہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ جس کے سننے والے کان ہوں وہ سنے کے روح۔ ہم کہتے ہیں کہ عام طور پہ ہم جو جسمانی آنکھوں سے سن سکتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں کیا کس چیز کی کمی ہے، لیکن جب روح بولتا ہے، روح کی رہنمائی ہم لینے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کو سننے کے لیے، اس کا مطلب سمجھنے کے لیے ہم تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ بہت جگہ پہ خدا کا کلام کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم اپنی مرضی سے جان بوجھ کے اس میں سے بہانے اور طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ خدا کا کلام ایسے نہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے۔ ان کو بدعتیں کہا جاتا ہے کہ جب ہم خدا کے روح کی آواز نہیں سن رہے، اس کی ہدایت نہیں سن رہے، اس کے ساتھ ہم ضم نہیں ہیں۔ ضم ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی اور ہماری مرضی ایک ہو جائے، جو میرے خدا کی مرضی ہے۔ پولس بار بار لکھتا ہے کہ میں خدا کا خادم بھی ہوں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس کا غلام ہوں۔ ڈولاس کا لفظ استعمال کرتا ہے، میں غلام ہوں۔ ہم بھی خدا کے غلام بھی ہیں، اس کے بیٹے بھی ہیں، اس کی بیٹیاں بھی ہیں، اور اچھا اور فرمانبردار بچہ اپنے ماں باپ کی بات کو سنے گا، ان کی عزت رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس خاندان کا، اس باپ کا، اس ماں کا بیٹا ہوں، وہ ان کی عزت رکھنے کے لیے وہ فرمانبرداری بھی کرے گا، وہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی بھی کوشش کرے گا، اور ساری دنیا اس کی تعریف کرے گی۔ اسی واسطے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر، کہ جو ہم خدا کے خوف کی وجہ سے کہیں میرے خدا کو میری بات سے دکھ نہ پہنچے، میرے کردار سے دکھ نہ پہنچے، میرے رویوں سے دکھ نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے، خدا کا خوف یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں مارے گا، ٹھیک ہے، مار ہم خود کھاتے ہیں۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم نے شرارت کر کے مکے کھائے، دنیا میں ہمیں اپنا ذلیل کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، کوٹا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، جو خدا یسوع مسیح نے یہاں تک کہا تھا کہ جو تم کو قتل کرے گا وہ یہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں۔ اب شاید ہمارے اپنے لوگ نہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دین کی، اپنے خدا کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن خدا نے توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھول رکھا ہے۔ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو مار دے، آپ کے خلاف فتوے جاری کر دے، آپ کے خلاف رکاوٹیں کھڑی کر دے، آپ کو وہ اپنا ناچیز جانے، آپ کو وہ حقیر جانے۔ اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کی مجلس میں شامل ہوں اور اس سے مانگیں، اس سے پوچھیں، اس سے سیکھیں، اس کی مدد لیں، اس کی رہنمائی لیں، تاکہ ہماری زندگیاں، ہماری خدمتیں وہ پھلدار ہوں،
دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دلہنیں فرق قسم کی ہوتی ہیں. کئیوں کو بناؤ سنگار کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ ان کا اور کسی چیز کی طرف دھیان جاتا نہیں، نہ کچن کی طرف جاتا ہے، نہ بچوں کی طرف جاتا ہے، نہ دوسروں کی طرف جاتا ہے. ان کا دھیان جو ہوتا ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. تو جب خدا نے بنایا تو اس نے کہا کہ بہت ہی اچھا ہے. آپ کو خدا نے بنایا تو اس نے آپ کو اچھا بنایا. یہ ایمان رکھنے کی بات ہے. آپ کی شکل کیسی ہے، آپ کے سر پہ میری طرح کے بال ہیں یا نہیں ہیں، سفید ہو گئے ہیں یا جو کوئی بھی ہو گئے، خدا نے آپ کو اچھا بنایا. آپ اس کو جھوٹا قرار دے کر کہتے ہیں کہ خدایا تو نے نہیں مجھے اچھا بنایا، اب میں تجھے اچھا بن کے دکھاؤں گا یا بن کے دکھاؤں گی. ٹھیک ہے. تو وہ ان کا دوسری چیزوں کی طرف، دوسری ذمہ داریوں کی طرف دھیان نہیں دیتا. اس طرح اور بہت ساری قسموں کی بیویاں ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں کھائیں گی تیرا، پہنیں گی تیرا، یسوع تو مالک ہے، تیرا نام چلے گا، لیکن جہاں ہمارا دل کرتا ہے ہم پھرتی رہیں گی. کبھی اس بابے کے پاس چلی گئی، کبھی اس بابے کے پاس چلی گئی، کبھی اس مشن میں چلی گئی، کبھی اس خادم کے پیچھے لگ گئی. او بھئی تمہارا مالک تمہارا یسوع ہے، تمہیں بچانے والا، نجات دینے والا یسوع ہے. اگر آپ اس کی دلہن ہو، میں اس کی دلہن ہوں یا کوئی بھی اس کی دلہن ہے، تو اس کا دھیان ہمیشہ اپنے دلہا کی طرف لگا رہنا چاہیے. اس کی مرضی کیا ہے، ہم دونوں کی مل کے مرضی کیا ہے. بے شک. کیا ہم دونوں ایک تن ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. کہ میں ہوں تو خدا یسوع مسیح کی، میں ہوں تو خدا کا بیٹا، لیکن جو میرا دل کرے گا میں وہ کروں گا، باقی سارے کام ایک طرف رہے. پھر ایسی دلہنیں بھی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ کھائیں گی تیرا، پہنیں گی تیرا، نام تیرا چلے گا. میں یسوع کی دلہن ہوں، لیکن میں نے تیرے گھر کا کام کوئی نہیں کرنا. اچھا. سنڈے اسکول کا کوئی پروگرام ہو، اس میں آپ کو ذمہ داری دینے کی کوشش کی جائے، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کی جائے، ان کو مسیح کے بارے میں سکھانے کی جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پوری کرنے کی کوشش کی جائے. آپ کو کوئی یوتھ گروپ میں یا گواہی دینے کے لیے یا کسی کے سامنے کہ ہم نے کھانا میں نے تیرا ہے، پہننا میں نے تیرا، سارا کچھ کرنا، لیکن تیرے گھر کا کوئی کام نہیں کرنا. جس میں سنڈے اسکول بھی آ جاتا ہے، جس میں گواہی دینا بھی آ جاتا ہے، جس میں خدا کا کلام سنانا، سننا، سیکھنا، اور خدا ان کے قدموں میں مریم کی طرح بیٹھ کے سیکھنا بھی آ جاتا ہے. اب ایک اور بات آخری حصے میں کرنا چاہتا ہوں کہ خدا ان کے کلام میں مبارکبادی ہے جو متی کی مقدس متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی ہم سیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں اور پھر وہاں تک محدود رہتے ہیں. لیکن اور بہت ساری مبارکبادی ہیں، جن میں سے ایک میری مبارکبادی ہے. مبارکبادی وہ میری مبارکبادی یہ ہے کہ مبارک ہیں وہ جو بغیر مکے کھائے خدا ان کے پاس آ جاتے ہیں. خدا ان کے پاس ایک مکے مارنے والی فوج بھی ہے. وہ کہتا ہے جن کو وہ بیٹے بناتا ہے ان کو وہ کوڑے بھی لگاتا ہے، تنبیہ بھی کرتا ہے. اور میری یہ مبارکبادی ہے کہ مبارک ہیں وہ جو بغیر مکے کھائے گا. خدا کسی کی لاگت نہیں چاہتا، جس کو وہ چن لیتا ہے اس کو اگر رگڑا دینا پڑے تو پھر وہ رگڑا بھی خاص دیتا ہے. تو میں کہتا ہوں مبارک ہیں وہ جو بغیر مکے کھائے. وہ جو فوج خدا نے رکھی ہوئی ہے مکے مارنے والی، اس کی دسرت سے بچ کے وہ پہلے ہی وہ اپنے تابع خدا، اپنے آپ کو خدا کے تابع رکھے، اس کی آواز کو سنے اور اس کی آواز کے مطابق چلے. آج کچھ اور مبارکبادیاں میں لکھ کے آیا ہوں. اچھا. جو خدا کے کلام کے مطابق ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جامع برے کے لہو سے دھو کے پاک کیے ہیں، سفید کیے ہیں. میں کہتا ہوں مبارک ہیں وہ جو اپنے جامع دھوتے ہیں. مبارک ہیں وہ جو تیاری کرتے ہیں. یہاں لکھا ہے نا کہ اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. تو اس کا اگلا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام ہے.
مبارک ہیں وہ جو اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، مبارک ہیں وہ جن کی کپیوں میں تیل ہے، جنہوں نے اپنے دلہا کی آمد کے لیے تیاری کی ہوئی ہے، اس کے پاک روح سے معمور اور ملبس ہے۔ پھر آخری بات جو آج شام میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مبارک ہیں وہ جن کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ پولس رسول دعا کرتے ہیں، خدا تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائے۔ جن کی آنکھیں کھل گئی ہیں، جنہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مجھے یسوع سے لگانے کے لیے سرما لینے کی ضرورت ہے، میں وہ سرما لے کے لگاؤں گا تو میں بینا ہو جاؤں گا۔ آج ہم اندھے ہیں اور خدا کا کلام ہم بار بار ان چیزوں کو دہراتے رہتے ہیں مضمون کے مطابق کہ اگر اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا، میں خدا کے خادموں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا، ایمانداروں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا، میں خداوند یسوع مسیح کی دلہن کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا تو دونوں گڑھے میں جا گریں گے۔ سو ہمیں تیاری کی روح میں رہنا ہے، ایمان کی روح میں رہنا ہے، اس کے دلہن کی مانند اپنے آپ کو آراستہ کر کے رہنا ہے، تاکہ ہم خداوند کے ساتھ جب ہمارا روح اور اس کا روح مکمل طور پر مل جائے تو پھر ہم خدا کی ذات میں مکمل طور پر ضم ہو جائیں۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ بشپ صاحب۔ عزیزوں، آؤ آج ہم خوشی منائیں۔ آج کس خوشی کی بات کی جا رہی تھی؟ آیا یہ کرسمس کے دن کی خوشی تھی جو ہم بہت زیادہ بہترین طریقے سے مناتے ہیں، یا یہ ریزریکشن ڈے کی خوشی کی بات تھی؟ یہ دو تہوار مسیحی بھی دوسرے لوگوں کو دیکھ کر ہم نے بھی یوں منانا شروع کر دیے ہیں کہ ہم انہی تہواروں پر مہین اور کتانی کپڑے بھی پہنتے ہیں، اپنے آپ کو خوب سنگار بھی کرتے ہیں، خواہ وہ مرد ہیں خواہ عورتیں، ہم سبھی بہت اچھے سے سج دھج جاتے ہیں، اپنے دکھاوے سے نہیں، اپنے پہناوے سے نہیں، چرچ جا کر نہیں کہ چرچ میں اپنے آپ کو اپنی اٹینڈنس لگوانے چلے جائیں اور لوگوں کو پریشرائز کریں کہ ہم ریگولر ممبر ہیں، بلکہ پورے دل سے پہلے دیکھیں کہ خدا نے ہمیں کن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ بشپ صاحب نے ایک بہت خوبصورت لمبی فہرست بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، ہم ان ساری باتوں پہ غور کریں اور اپنا نقطہ نظر اکارڈنگ ٹو بائبل کرتے چلے جائیں۔ پھر ملیں گے اگلے ہفتہ اسی وقت اسی جگہ۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام مسیحی نقطہ نظر۔